بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے مذاکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ہمیں جسم دیا ہے، اس جسم کی پاکیزگی اور اس کی صفائی ستھرائی، اس کی دیکھ بھال یہ ہم پر لازم ہے، کیونکہ یہ جسم ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کی پاکی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا یہ عین فطرت ہے۔ آج ہم مذاکرہ کریں گے کہ اس جسم کو لباس سے ڈھانپنا یہ انسانیت کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے، تو لباس کے کیا آداب ہیں اور لباس کے بارے میں کیا احتیاطیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لباس کے بنیادی مقصد دو ہیں، اور وہ دونوں آگے پیچھے ہیں، پہلے نمبر 1 اور اس کے بعد نمبر 2۔ نمبر 1 مقصد لباس کا جسم کا پردہ کرنا، یہ پہلا اور بنیادی مقصد ہے، جسم کو چھپانا اور جسم کا پردہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مقصد ہے آرائش اور سجاوٹ، کہ انسان اپنے جسم کو اس انداز سے چھپائے کہ وہ اچھا بھی لگے۔ ایسا لباس استعمال نہ کرے کہ جس میں وہ مزاح کا خیز لگ رہا ہو، کارٹون قسم کا لگ رہا ہو، اس کو پہن کر لوگ اس پر ہنسنا چاہتے ہوں، تو ایسا لباس نہ پہنے۔ اور نہ ایسا لباس پہنے کہ اس کی ساری توجہ خوبصورتی پر ہو، کہ میں دیکھنے میں خوبصورت اور پرکشش اور اچھا لگوں، لیکن اس چکر میں وہ پردے کو اہمیت نہ دے اور جسم کا پردہ نہ ہو رہا ہو، بے پردگی کے ساتھ خوبصورت نظر آنے کی کوشش ہو، تو یہ بھی غلط ہے۔ لباس کے ذریعے سے صرف اس صورت میں سجاوٹ اختیار کرنا پسندیدہ ہے جب کہ آپ کا لباس شریعت کی تعلیمات کے متصادم نہ ہو، اس سے ٹکراتا نہ ہو۔ اور عام طور پر ایسا لباس کہ عام طور پر اس کو پہننے کے بعد انسان میں تکبر اور بڑائی، عجب اور فخر یہ پیدا نہ ہوتا۔ ایسے لباس میں خود اپنے اعتبار سے تو کوئی برائی نہیں ہے، وہ پردہ بھی کر رہا ہے جسم کا، جسم کو ڈھانپ بھی رہا ہے، اور پہن کے اچھا بھی لگ رہا ہے، باوقار باعزت بھی لگ رہا ہے بندہ۔ تو اس لباس میں خود تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس لیے آتا ہے کہ وہ لباس اتنا مہنگا ہے، اس لباس پہ ایسے خاص نشان بنے ہوئے ہیں، برانڈ کا نام لکھا ہوا ہے، کہ اس کو پہن کر بندہ لوگوں کو یہ پیغام دیتا پھرتا ہے کہ دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میں تم سے زیادہ باحیثیت ہوں، اسی لیے دیکھو میں نے کتنا مہنگا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو چونکہ اس کو پہن کر انسان میں بڑائی، تکبر، غرور آتا ہے، جو کہ ایک ایکسٹرنل اور ایک اضافی اور ایک باہر کی ایک برائی ہے، تو جہاں وہ برائی آتی ہو تو ایسے لباس کو پہننے سے بھی گناہ ملے گا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ لباس میں 3 شرطیں ہم دیکھیں گے، وہ 3 شرطیں ہوں گی تو لباس ہم پہنیں گے۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں ہے، مفقود ہے، تو پھر ہم اس لباس کے بجائے کوئی دوسرا لباس پہن لیں گے۔ سب سے پہلی شرط تو وہی ہے کہ آپ کے جسم کو پردہ دے، پردہ۔ اب اگر تو لباس اتنا چھوٹا ہے کہ وہ آپ کے پردے والے حصے کو پردہ نہیں دے رہا، تو وہ لباس شریعت کے اندر حرام ہے، آپ اس کو پہنیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ مثال کے طور پر بعض لوگ جو ہے گرمی کے موسم میں شارٹس پہن لیتے ہیں، ایسا چڈا کہ جس میں اس کے گھٹنے اور گھٹنوں سے اوپر بھی 6-8 انچ جگہ جو ہے وہ ننگی نظر آتی ہے، تو یہ حرام ہے، کیونکہ آپ کا جسم چھپ نہیں رہا۔ یا بعض لوگ اتنی چھوٹی شرٹ پہن لیتے ہیں اور پینٹ کو اتنا نیچے کر کے پہن لیتے ہیں کہ ان کے پردے کی جگہ ذرا سا ہلنے جلنے پر ننگی ہوتی رہتی ہے۔ ایسا لباس بھی جب تک پہنا ہوا ہے گناہ ملے گا، حرام ہے، مستقل گناہ مل رہا ہے، کیونکہ بے پردگی کر رہا ہے وہ بندہ۔ تو پینٹ یا شلوار ایسی پہنے کہ جو ذرا اوپر تک ہو
اور قمیض اور شرٹ ایسی پہنے کہ جو ذرا نیچے تک لٹکے، تاکہ اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے میں آپ کی پردے والی جگہ ننگی نہ ہو۔ تو پہلی شرط تو وہی ہے۔ اچھا، اسی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ وہ لباس بہت ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل جو ہے وہ ایسے ایسے لباس آ گئے ہیں بالکل جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں، مختلف کاسٹیومز پہنتے ہیں جی، سپر مین کا اور اسپائڈر مین کا اور فلاں کا، وہ ان کی جو وردی ہوتی ہے وہ پوری جسم کے ساتھ چپک کے پہنتے ہیں بالکل، اور جسم کا ایک ایک مسل اور ایک ایک جوڑ الگ الگ اس وردی کے اوپر سے ہی دکھتا ہے اور ناپا جا سکتا ہے اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ لباس نہیں ہے، یہ بے لباسی ہے۔ یا خدا نخواستہ کسی کے گھروں میں خواتین اتنے ٹائٹ، وہ آج کل ٹائٹس کے نام سے ہی وہ چلے ہوئے ہیں، وہ پہن کر اگر اس طریقے پہ، تو یہ بھی بے پردگی ہے، کیونکہ وہ آپ کے جسم کو پردہ دینے کے بجائے آپ کے جسم کے سائز کو، اس کی ساخت کو، اس کی ناپ کو، پیمائش کو، ہر چیز کو وہ اور زیادہ نمایاں اور اجاگر کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایسا لباس بے لباسی میں شامل ہے اور یہ گناہ کی۔ دوسری شرط یہ ہے جو ہم نے کہا کہ اس لباس میں باہر سے آنے والی کوئی خرابی نہ ہو، یہ تو اندر کی خرابی ہو گئی، باہر کی خرابی نہ ہو۔ تو باہر کی خرابی کیا ہے کہ غیر مسلم قوم کی نشانی نہ ہو۔ آپ نے ایسا لباس پہن لیا کہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا تعلق فلاں مذہب سے ہے۔ بھائی مثال کے طور پر بودھ مذہب والے جو ہوتے ہیں وہ انڈے کی زردی کے رنگ کی چادر لنگی میں باندھ لیتے ہیں اور ایک انڈے کے زردے جیسی چادر کندھوں پہ رکھ لیتے ہیں، تو وہ بودھ مذہب کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ نے ویسا لباس پہن لیا، آپ راستے میں چل رہے ہیں تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ان کا فلاں مذہب والوں کا لباس پہنا ہوا ہے۔ یا سکھ لوگ جو ہیں خاص طرح کی ایک پگڑی باندھتے ہیں، آپ نے ویسی پگڑی باندھ لی تو لوگوں کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان جا رہے ہیں، سکھ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوئی بھی لباس ایسا پہنتے ہیں کہ جس کے وجہ سے کسی دوسرے مذہب کی طرف ذہن جاتا ہو۔ بعض لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے، اور بعض دفعہ خود میرے ساتھ یہ ہوا کہ نام پوچھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ میں جاننا چاہ رہا تھا بندہ مسلمان ہے کہ نان مسلم ہے جی، کیونکہ وہ اس کی لباس سے، اس کی وضاحت سے، نشانیوں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو ہم کیا سمجھیں، مسلمان بھی ہے کہ۔ تو غیر مسلم قوم کا شعار نہ ہو۔ اور باہر کی ایک خرابی کیا ہوتی ہے کہ اپنی جنس کے علاوہ جنس جیسا لباس، مرد ہے اور عورتوں جیسے کپڑے پہن رہا ہے، عورت ہے اور مردوں جیسے کپڑے پہن رہی ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ خود لباس میں برائی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ تو آپ کا جسم بھی چھپا رہا ہے لباس، اور ہو سکتا ہے کہ باوقار بھی نظر آتا ہو، لیکن چونکہ وہ عورتوں کا لباس ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ مرد عورتوں کی طرح نظر آنے کی کوشش کریں یا عورتیں مردوں کی طرح نظر آنے کی کوشش کریں لباس میں، وضاحت میں، کسی بھی چیز میں، تو اس کو حضرت نے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم اس میں بھی احتیاط کریں۔ اب لباس تبدیل کرنا، میلا ہو جاتا ہے تو اتارنا چاہیے، دوسرے صاف کپڑے پہننے چاہیے۔ تو لباس تبدیل کرتے وقت کیا کیا آداب کا ہم لحاظ رکھیں؟ ایک تو یہ کہ بسم اللہ کہہ لیں، اور لباس پہن کر سب سے پہلے دعا ہے چھوٹی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ عربی میں یاد کر لیں، نبی پاک علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں، برکت والے الفاظ ہیں، اور مطلب اس کا سمجھ لیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے نصیب فرما دیا۔ میری اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، میرا اپنا کوئی بس اور زور نہیں تھا، اللہ نے مجھے نصیب فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو اگر سارے کام خود کرنے پڑ جائیں، سوچو، خود اس کو کپاس اگانی پڑ جائے، خود اس کو زمین لینی پڑے، زمین میں ہل چلانے پڑیں، زمین کی صفائیاں کرنی پڑیں، اس کی گوڑی، اس کی مٹی کو نرم کرنا ہے جی، اور اس کے اندر پھر دانہ دنکا ڈالنے کے بعد اس کی پہرے داری کرنا، پھر اس کو پانی لگانا، پھر اس کی فصل کی نگرانی کرنا کہ بکریاں نہ کھا جائیں، اور پھر جناب دن رات اس کے کیڑا نہ پڑ جائے، فلاں معاملات نہ ہو جائیں۔ پھر کپاس تیار ہوئی، پھر کپاس کی چھٹائی اور اترائی کا کام ہے، پھر کپاس کو
اس کی روئی الگ کرنا اس کے پھول میں سے، اور پھر روئی کو دھاگے سوت کاٹنا، سوت کاٹنے کے بعد اس کا کپڑا بننا، بنائی کرنے کے بعد اس کو رنگنا، رنگنے کے بعد اس کو جناب مناسب سائز پہ کاٹنا، کاٹنے کے بعد اس کی سلائی، سارے کام بندہ کرنے لگ جائے تو پھر اپنے لیے کمائے گا کب، کھائے گا کب؟ اللہ نے جو قمیض شلوار جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے، اللہ نے یہ مجھے پہنانے کے لیے کتنے لوگوں کو دیکھو مصروف کیا، اور سب میرا بس نہیں تھا، میرا زور نہیں تھا کہ میں یہ سارے کام کر سکتا۔ اور پھر جب میں نے اپنے لیے سلوا بھی لیا تو اس کے بعد بھی بھائی کس نے دھوئے، کس نے استری کیے، کس نے سنبھالے، کس نے پھر پہننے کے وقت مجھے پکڑائے اور پھر میں نے ان کو پہنا۔ تو اللہ رب العزت نے کتنے لوگوں کو مجھے یہ لباس پہنانے کے لیے کام میں لگایا۔ دیکھو میں ان لوگوں کو کام میں نہیں لگا سکتا تھا اور خود میں یہ سارے کام کر نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ سے جب بھی کپڑے پہنو اللہ سے یہ شکریہ ادا کریں اور اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو نے مجھے یہ کپڑا، یہ لباس پہنایا، میرا تو کوئی بس نہیں تھا، میرا تو کوئی زور نہیں تھا، تو نے ہی مجھے یہ عطا فرمایا۔ اور نیت یہ کریں کہ میں یہ کپڑے اس لیے پہن رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جسم کو باوقار طریقے پر شریعت کے مطابق چھپاؤں، تو میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے یہ لباس آپ کے تن پہ رہے گا۔ آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ کاروبار میں لگے ہوئے، آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے پہنتے وقت نیت کیا کی تھی؟ اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت کی تھی۔ آپ یہ نیت اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جی میں نماز کے لیے یہ کپڑے پہن رہا ہوں، ایسے صحیح اور پورے مناسب کپڑے جو نماز کے قابل ہیں تو میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا۔ تو جب تک آپ پہنے رکھیں گے باقی سارے فائدے تو مل ہی رہے ہیں، پہنا ہوا اچھا بھی لگ رہا ہے اور باوقار بھی لگ رہا ہے اور جسم بھی چھپا ہوا ہے، اور سب وہ فائدے تو مفت میں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت آپ نے کر لی کہ میں نماز کے لیے پہن رہا ہوں۔ تو اب جب تک پہنے رکھیں گے ثواب بھی ملتا رہے گا، اور باقی جو فائدے ہیں جس بندے نے نیت نہیں کی نماز کی یا اللہ کا حکم پورا کرنے کی، اس کو جو فائدے مل رہے ہیں بغیر ثواب کے، آپ کو وہ فائدے بھی ملیں گے، ساتھ بونس میں ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو اس لیے یا تو یہ نیت کرے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کو پہن رہا ہوں، یا یہ یوں نیت کر لے کہ نماز پڑھنے کے لیے پہن رہا ہوں۔ کپڑے پہننے میں سیدھی طرف سے شروع کرے اور اتارنے میں الٹی طرف سے شروع کرے۔ جیسے شلوار یا پتلون ہے، پینٹ ہے، تو جو اتار رہا ہے تو پہلے الٹا پاؤں اس سے باہر نکالے اور پھر سیدھا پاؤں۔ قمیض جب اتار رہا ہے تو پہلے الٹی آستین سے بازو نکالے اور پھر سیدھی سے، اور جب پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں جو ہے اپنا ہاتھ داخل کرے اور بعد میں الٹی آستین میں، اسی طرح شلوار۔ تو پہننے میں سیدھی طرف سے شروع کرنا ہے اور اتارنے میں الٹی طرف سے شروع کرنا ہے، بائیں طرف سے۔ اگر کپڑے آپ نے کہیں رکھے تھے یا لٹکائے تھے، جیسے رات کو عام طور پہ ہم اپنے کپڑے ہلکے کر لیتے ہیں اور لٹکا دیتے ہیں کہیں پر، یا دوپہر کو آپ نے کپڑے ہلکے کیے اور آپ سو گئے لٹکا کر، یا کسی کا کاروبار ایسا ہے وہ اپنے کپڑے لٹکا دیتا ہے اتار کے اور پھر اپنی مزدوری کرتا ہے، کارخانہ چلاتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اور پھر فارغ ہو کر دوبارہ وہ جو لٹکائے تھے کپڑے وہ پہنتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کپڑوں کو جھاڑ لے، کم سے کم ایک مرتبہ اچھی طرح جھاڑے، جھاڑ کر پھر پہنے۔ کوئی معلوم نہیں ہے کہ کوئی زہریلا کیڑا وہ آپ کے کپڑوں میں چھپ گیا ہو آ کر، اور آپ نے وہ کپڑے پہن لیے اور اس کیڑے نے تکلیف پہنچا دی۔ تو کپڑوں کو چھپا وہ کر لے، جھاڑ لے، اور جھاڑنے کے بعد پہنے۔ ابھی گرمی کا موسم آ جائے گا، گرمی کے موسم میں مختلف چھپکلیاں تو بہت ہی ہوتی ہیں زیادہ ہیں، پھر کھٹمل ہیں، پھر یہ لال بیگ ہیں، اور کچھ زہریلے جانور بھی، بچھو وغیرہ بھی بعض جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھی طرح کپڑوں کو جھاڑ لے اور اس کے بعد پہنے۔ پرتکلف لباس نہ پہنے، اس کے بارے میں ہم نے بات کی بھی ہے کہ برانڈڈ کپڑے، مہنگے کپڑے، خاص طور پر جہاں آپ کو لگے کہ باقی لوگوں کے پاس اتنا مہنگا سوٹ نہیں ہوگا، وہاں پہن کے جانا گناہ ہے، کیونکہ آپ دوسروں کو شرمندہ کر رہے ہیں، دوسرے شرمسار ہوں گے کہ یار ہمارے پاس اتنے اچھے کپڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شیطان جو ہے نا پھر آدمی سے ایسی باتیں کرواتا بھی ہے، جس نے ذرا مہنگے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ جا کر دوسروں سے کہتا ہے کہ یار تم نے کس کمپنی کے کپڑے پہنے ہیں۔ وہ اس لیے پوچھتا ہے تاکہ اگلا جب پوچھے تو پھر میں بڑھا چڑھا کے بتاؤں میرا تو اتنے روپے والا سوٹ ہے اور یہ ایسے۔ تو بہت سارے گناہ جمع ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ اس لیے جہاں آپ کو لگے کہ بھائی لوگوں نے اتنے مہنگے نہیں پہنے ہوں گے، آپ بھی نہ پہن کے جائیں، مناسب سا بس ایک کپڑا پہن کے جائیں۔
اچھا، سجاوٹ مردوں کا کام نہیں ہے سجاوٹ. وہ 8-8 6-6 انچ کی کڑھائیاں کروا رہے ہیں، سفید جوڑے پہ کالی کڑھائی، کالے جوڑے پہ سفید کڑھائی، اور جناب پیلے پہ لال کڑھائی اور نیلے پہ پیلی کڑھائی. یہ عورتوں کا کام ہے. مرد کی سجاوٹ اس کے آداب میں اور اس کے اخلاق میں اور اس کے کردار میں، وہ معاشرے کے لیے کتنا کام کا آدمی ہے، مرد کی سجاوٹ اس میں ہوتی ہے. تو اس لیے سادہ کپڑا پہن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کڑھائیاں اور اس طریقے کی ڈیزائننگ اور یہ چیزیں کپڑوں پہ نہیں کرواتے تھے. سادہ کپڑے آپ کے ہوتے تھے. اپنی مالی استطاعت کے مطابق لباس پہنیں. نہ تو جھوٹی شو ماریں. آپ کی حیثیت اور آپ کی پہنچ تو ہے زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے کے خرچہ کر کے کپڑا پہننے کی. آپ نے 1,800 2,000 والا کپڑا خریدا، 1,200 1,000 سلائی کا دیا، چلو جی 3,000 3,200 3,400 میں آپ کا سوٹ تیار ہوتا ہے. آپ کی اتنی حیثیت ہے. لیکن آپ کسی شوخی میں آ گئے، پتہ نہیں کہاں دوستوں نے کہا یا کیا ہوا، پتہ چلا آپ نے 15,000 والا جوڑا جو ہے وہ بنا لیا. یہ جھوٹ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو خالی پیٹ ہو اور جھوٹ موٹ بھرا ہوا پیٹ بن کے دکھائے کہ نہیں جی میں تو بڑا امیر کبیر ہوں، فرمایا کہ اس نے پورا جھوٹا لباس گویا کہ پہن لیا، سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹ کے اندر لپٹ گیا گویا وہ. تو اسی لیے جھوٹی شو نہیں بنانی چاہیے. جو حیثیت ہے اس کے حساب سے بندہ کرے. اسی طریقے پہ نعمت کی ناقدری لازم نہیں آنی چاہیے. ایک بندہ اس کی پہنچ جو ہے وہ 3,000 4,000 کے درمیان جوڑا پہننے کی ہے، وہ پھر بھی لنڈا بازار میں جاتا ہے اور پرانا کرتا شلوار خریدتا ہے 500 600 روپے والا، جس میں جو ہے کپڑا باریک ہو رہا ہے اور پرانا ہو رہا ہے اور بدبو آ رہی ہے پہلے پہننے والے کے پسینے کی. اور وہ یہ نعمت کی ناقدری ہے. جب اللہ نے آپ کو حلال نعمت دے رکھی ہے اور آپ ایک مناسب درجے کی چیز پہن سکتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے آپ کو ایسا کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ غلط بات. جب نئے کپڑے پہنے تو نئے کپڑے پہننے کی بھی ایک دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیں. اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له. مطلب اس دعا کا یہ ہے کہ اے اللہ تیری تعریف ہے ویسی جیسا کہ تو نے مجھے عطا فرمایا یہ لباس. اس لباس کو پہن کر میں اچھا محسوس کروں گا، لوگ میری تعریف کریں گے. تو یہ ساری تعریفیں اور اچھائیاں اسی کے حساب سے یا اللہ تو تعریفوں کا حقدار ہے، تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں. اور یا اللہ اس کپڑے کی خیر مجھے نصیب فرمانا، اور مجھے اس کپڑے کے بنانے کا جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کی خیر عطا فرمانا. مجھے اس کپڑے کی برائی سے بچانا اور کپڑے کا جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کی برائی سے بچانا. ایک آدمی نے جب تک نیا جوڑا نہیں پہنا تھا تب تک کسی فتنے میں، گناہ میں، کسی ناجائز تعلق میں، کسی جھوٹی عاشقی میں، محبت میں نہیں پھنسا تھا. اور وہ نیا جوڑا پہنا تو شیطانوں نے ایسا اس کے گرد جمگھٹا لگایا کہ وہ کسی ناجائز دوستی میں اور تعلق میں پڑ گیا. یا جناب اس کو نظر لگ گئی اس نئے جوڑے کے پہننے کے بعد، اور نیا جوڑا پہنا اور پہن کر باہر نکلا. لوگ کہتے ہیں یار ایسا خوبصورت جوان تھا، اتنا پیارا سفید لباس پہنا ہوا تھا، ہیں جی. تو وہ باہر نکلا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ٹانگیں ٹوٹ گئیں، فلاں ہو گیا، نظر لگ گئی. کپڑے پہنتے ہوئے دعا نہیں پڑی تھی، ہیں جی، نظر لگ گئی. تو اگر دعا پڑھ لے گا کہ اللہ اس کپڑے کے شر سے بچا، اس کا جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد میں اگر کوئی شر اور برائی ہوتی ہے تو اس کے شر سے بچا، تو اللہ رب العزت اس طرح کے معاملات سے حفاظت فرمائے. جب نیا جوڑا بنائے تو دیکھے کہ پرانے جوڑوں میں سے کم ایک جوڑا صدقہ کرے. ایسا نہ کرے کہ پرانے جوڑے رکھے ہوئے پھر ان کو پہنتا بھی نہیں ہے، پھر اس میں کیڑا لگ گیا، پھر اس میں سوراخ ہو گئے، پھر وہ پھینک دیا کچرے میں. نہیں بھئی، یہ نہ کریں. اگر تو اس کو بھی پہنتا ہے تو اچھی بات ہے، پہنے. اور اگر وہ ایک مصیبت ہے بلا وجہ ساتھ اس کو دھونا پڑا کرے گا اور سنبھالنا پڑے گا تو اس کو ضائع نہ کریں. نیا جوڑا بنایا ہے تو اب پرانے جوڑوں کا جائزہ لے سب کو سامنے رکھ کے، اور ان میں سے جو چاہے، بھلے سب سے پرانا والا، بھلے تھوڑا سا پھٹا ہوا، بھلے بالکل صحیح والا، جیسا اچھا صدقہ کرے گا ویسا بڑا ثواب کمائے گا. تو ایک جوڑا نیا بنایا ہے تو ایک جوڑا پرانا اس کو صدقہ کر دے.
کپڑوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کرے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں اچھا خاصا صاف ستھرا کپڑا پہن کے آتے ہیں، اس کے بعد ہر جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کو گندا کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنی مالداری سمجھتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں اس کو دھوبی کو دے کے دھلوا لوں گا، یا جناب میں مہنگا صرف خرید کے اس کو دھو لوں گا، یا میں نیا جوڑا خرید لوں گا، مسئلہ تھوڑی ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا تکبر ہے کہ آپ چیزوں کو گندا کر کر کے پھینکتے ہیں۔ ایسا تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ لباس کا خیال کریں، لباس کو جتنا بچا سکتے ہوں بچائیں اور اس کو غیر ضروری گندا نہ ہونے دیں۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی شلوار، پینٹ، لنگی، دھوبی، پاجامہ اس کو اپنے گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان رکھے، گویا کہ آدھی پنڈلی۔ جس بندے کی پنڈلی 18 انچ کی ہے تو 9 انچ ٹخنے سے 7 انچ 9 انچ اونچا اس کا پائنچہ ہو، آدھی پنڈلی اس کی ننگی ہو۔ یہ بالکل ایگزیکٹ سنت ہے، تقریباً آدھی پنڈلی اس کی ننگی ہو، لیکن کم سے کم اتنا ہے کہ ٹخنے کا جوڑ نہ چھپے۔ ٹخنے کا جوڑ چھپے گا تو حرام ہے، سخت گناہ ہے، اور اگر جوڑ بھی نہیں چھپ رہا اور اوپر بھی پنڈلی 6 انچ 7 انچ مزید بھی ننگی رکھتا ہے تو یہ تو پوری سنت پہ عمل کر رہا ہے، اس کو اور زیادہ ثواب تو ہے ہی، صحت کے حوالے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے۔ اچھا جی، قمیض کے بازو، یہ جو جوڑ ہوتا ہے جس کو گٹ کہتے ہیں، یہاں تک قمیض کی جو آستین ہے وہ یہاں تک یہ سنت ہے۔ جو چھوٹی بناتے ہیں، کوہنی سے ذرا نیچے آستین ختم ہوتی ہے یا کوہنی سے اوپر آستین ختم ہوتی ہے، تو وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے یار میں سنت کا ثواب کماؤں، تو اس کو پوری یہ جہاں پر گھڑی باندھی جاتی ہے، ہاتھ اور کلائی کا جو جوڑ ہے، یہاں تک آستین رکھنی چاہیے۔ مردوں کو اپنے لباس پر سونے چاندی کے دھاگے کا کام یا سونے چاندی کا کام کرانا حرام ہے۔ ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے۔ مردوں کے لیے گہرے سرخ رنگ کا کپڑا یا زعفران کے رنگ سے رنگا ہوا کپڑا، اس کا رنگ وہی ہوتا ہے انڈے کی زردی جیسا، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اتروایا ایسا کپڑا اور منع فرمایا کہ نہ پہنو۔ جو چیز بڑے مرد کے لیے حرام ہے وہی چیز چھوٹے لڑکے کے لیے بھی حرام ہے۔ چھوٹے لڑکوں کو سونے کی انگوٹھی بنا کے دے دیتے ہیں، پھپھو نے تحفہ دیے سونے کی انگوٹھی اپنے بھتیجے کو، خالہ نے تحفہ دیا ہے، نانی نے، چھوٹا بچہ ہے اس کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ بڑے مرد کو حرام ہے تو چھوٹے لڑکے کو بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کو پہنائیں گے نہیں آپ وہ لے لیں تحفہ اور لے کر اس انگوٹھی کو بیچ دیں، اور بیچ کر بچے کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز یا کپڑے وغیرہ اس کے لیے آپ بنا لیں۔ عورتیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے خاوند کی فرمائش کے مطابق لباس پہننے کی کوشش کریں، ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ خاوند کو بھی مثال کے طور پہ نیلا رنگ پسند ہے، خاوند کو پیلا رنگ پسند ہے، عورت کو نہیں اتنا پسند، لیکن اگر وہ شوہر کی فرمائش کی وجہ سے وہ والا رنگ پہنتی ہے تو اس کو اضافی ثواب ملے گا۔ اور شریعت کے دائرے میں رہنا ضروری ہے۔ اگر شوہر کا مزاج ایسا ہے کہ بھئی میں تو جہاں فیکٹری میں کام کرنے جاتا ہوں تو وہاں تو جو عورتیں کام کرنے آتی ہیں وہ تو ایسے ایسے کپڑے پہنتی ہیں تو تم بھی ویسے پہنو، اور وہ کپڑے تو ناجائز ہیں، وہ کپڑے پہن کر گھر کے صحن میں دیور کے سامنے، جیٹھ کے سامنے، سمجھدار بھتیجوں بھانجوں کے سامنے اس عورت کا جانا حرام ہے۔ تو اب شوہر کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں پہنو، تو نہیں پہنے گی۔ اب نہ پہنے، یہاں شوہر کی بات نہ ماننے میں ثواب ہے اور وہاں شوہر کی بات ماننے میں زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ لباس کے بارے میں اسی طریقے پہ اللہ والوں نے یہ لکھا ہے کہ مرد کے پاس جو ہے وہ جوتے اچھے اور زیادہ ہونے چاہیے، کم سے کم 2 جوڑے جوتے کے، یا اپنی حیثیت کے مطابق 3 بنا لے، کیونکہ مرد کو معاشرے میں بھی بہت ساری بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے، دوسرے مسلمانوں کی مدد کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے، نماز کے لیے جانا ہوتا ہے، اللہ کے دین کے کاموں کے لیے اس کو جانا ہوتا ہے، اسی طریقے پہ جنازے کے ساتھ اس کو چلنا ہوتا ہے، تو مرد کی بھاگ دوڑ ہے باہر۔ تو اس کے جوتے جو ہیں وہ، اس کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا جوتا ہے نا صحیح، تو سمجھو کہ اس کی سواری ہے، وہ گھوڑے پر ہے، وہ موٹر سائیکل پر ہے جیسے، اور جس کا جوتا نہیں ہے یا صحیح جوتا نہیں ہے تو وہ پھر لاچار ہے بیچارہ، وہ کام جہاں پہنچنا ہوگا تو وہ لیٹ ہو جائے گا۔
اور کسی کی مدد کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہوگی تو وہ کیا، وہ تو خود مصیبت میں ہے، تو دوسرے کا کیا کام کرے؟ تو اس لیے جوتے جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوں جس کو پہن کر بندہ ذرا تیز چل سکے، نماز کے لیے وقت پر پہنچے، جہاد کے لیے پہنچے، اللہ کے دین کا کوئی کام کرنے کے لیے نکلنا پڑے تو نکلے، ہے جی۔ تو یہ ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ زیادہ زور ہمارا سجاوٹ پہ نہ ہو کہ جی وہ جوتی میں سونے جیسا رنگ نظر آ رہا ہے، چاندی جیسے اس کے اندر کیل لگے ہوئے اور موتی لگے ہوئے، اور نہیں، بلکہ جوتا آرام دہ اور مضبوط ہو کہ بندہ جب چلے تو جلدی تھکے نہ۔ اور فرمایا کہ ایک جوتے میں نہیں چلنا چاہیے، کسی وجہ سے پاؤں میں چوٹ لگی تھی تو ایک پاؤں ٹھیک ہے، ایک پاؤں میں چوٹ ہے، تو اس نے کیا کیا کہ چوٹ والا جوتا اتار دیا اور صحیح پاؤں والا جوتا پہن کر اب ایک جوتا اور ایک پاؤں ننگا چل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ بعض دفعہ راستے میں جوتا خراب ہو جاتا ہے تو جو خراب جوتا ہے وہ پاؤں اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور جو صحیح جوتا ہے وہ پہن کر اب ایک پاؤں ننگا ایک پاؤں جوتے والا، یہ منع ہے، ناجائز نہیں ہے، یہ ایسا نہ کریں۔ دونوں جوتے اتار دیں، ننگے پاؤں چلیں، یا دونوں پہنیں پھر چلیں، وہاں بیٹھ جائیں، فون کر کے کسی کو بلا لیں کہ یار یہ جڑوا کے لاؤ، پھر میں دونوں پہن کے چلوں گا۔ ایک جوتا ہو اور ایک پاؤں ننگا ہو، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سیکھ کر نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق لباس کو پہننے اور اتارنے اور رکھنے کی، سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔